السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، حامد میر صاحب کی ایک گواہی نے بھونچال بپا کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ نواز شریف کے ساتھ بہت بڑا پرینک ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اندر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے مجبور کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ اب ان کا کیس اوپن کورٹ کے اندر چلایا جائے۔ ان دو خبروں کے اوپر بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے حق میں ایک اور بہت بڑی گواہی۔ ایک گواہی تو خان صاحب کے حق میں آئی یا جاوید ہاشمی کی صورت میں کہ عمران خان عوام کی ضد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی کیا کہتے ہیں؟ ایک تو انہوں نے کہا بھائی کہ میں نون لیگ سے الیکشن نہیں لڑنے جا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اقتدار کا رستہ اپنایا ہے ہماری سیاسی جماعت نے، مسلم لیگ نواز نے، یہ ٹھیک راستہ نہیں ہے اور الیکشن نہیں لڑوں گا۔ اگر ہم اکثریت، یا انہوں نے کہا کہ کیا اکثریت لے لے گی مسلم لیگ نواز، ان سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اکثریت ممکن نہیں ہے، لیکن یہ جو الیکشن ہوگا یہ ملک کی سیاست کو مزید خراب کرے گا، اور الیکشن متنازع ہوئے تو 5 سال میں حکومت کچھ نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو اس وقت مسلم لیگ نواز کر رہی ہے، اگر یہ سب ہوا تو یہ بہت بڑا بھیانک کھیل، ایک بڑا بھیانک خواب ثابت ہوگا، چونکہ حکومت کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے، اگر وہ اس کے پاس نہیں ہوگی تو مزید تباہی پھیلے گی۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً مسلم لیگ نواز سے اپنی جو راہیں وہ جدا کر لی ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی سپریم کورٹ کے اندر، بار بار جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے خط لکھے، سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے اوپر اعتراض کیا۔ انہوں نے جو بینچ بنانے والی کمیٹی ہے، 3 رکنی کمیٹی، اس کو مسلسل انہوں نے خط لکھے کہ میرا جو کیس ہے اس کو اوپن کورٹ کے اندر لگایا جائے۔ تو قاضی صاحب کی جو ہے وہ جان کے اوپر بن گئی، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اب جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، ان کا جو کیس ہے، جو ریفرنس ان کے خلاف گیا ہوا ہے، اس کو اب اوپن کورٹ کے اندر لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور قاضی صاحب کا جو کیس تھا اس میں 10 ممبر بینچ نے اوپن کورٹ میں اس کو سنا تھا، لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 3 ممبر بینچ ہوگا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ شاید یہ ایک لارجر بینچ بن جائے۔ اور لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی انہونی ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو صدارتی ریفرنس ہے 12 دسمبر کو، اس کے اوپر 9 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ قاضی صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر اب انہوں نے بھٹو صاحب کا جو کیس ہے یا اس کو فکس کیا ہے، اور کئی سال بعد، تقریباً 40-45 سال بعد انہوں نے اس کیس کو تو نکالا ہے، لیکن تحریک انصاف کے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک گزرے ہوئے بھٹو کو، اس کے قتل کے کیس کو دوبارہ کھول رہے ہیں، لیکن ایک اور بڑا لیڈر ہے جس کو وہ بھٹو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سوال اس کے اوپر بہت اٹھ رہے ہیں کہ وہی ہم خیال بینچ کا تانا دیا جاتا تھا عمر عطا بندیال صاحب کو، اور قاضی صاحب نے بھی اسی ہم خیال بینچ کو اب بنایا ہے، لیکن اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو، جسٹس عائشہ ملک صاحب کو، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو اور جسٹس منیب اختر صاحب کو انہوں نے تمام جتنے بھی اہم کیسز ہیں ان سے باہر کر دیا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے سوالات ہوتے تھے ان کی جانب سے وہ قاضی صاحب برداشت نہیں کر رہے، لیکن ہم خیال بینچ کا اب جن کے اوپر جو ٹھپا ہے وہ جو ہے وہ کسی صورت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ایک چارج شیٹ کی ہے تحریک انصاف نے قاضی صاحب کے اوپر، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے کہا جی کہ بطور جج جسٹس بندیال کو خط میں لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 17 سے کم ججز ہونا آئین شکنی ہے، اور سندھ کے سینئر ترین جج جسٹس احمد علی شیخ کو سپریم کورٹ لائیں، اور بطور چیف جسٹس ان کے ادارے میں 2 اسامیاں خالی ہیں۔ سندھ کی سیٹ پر جسٹس احمد علی شیخ کی ریٹائر ہونے کا انتظار کیا، اور 1 مہینے بعد وہاں سے جسٹس عرفان کو اوپر لائے، اور دوسری سیٹ جسٹس بندیال کے جانے کے بعد سے اب تک خالی ہے، اور کیا وہ اب خود آئین شکنی کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بطور جج جسٹس بندیال پر اعتراض کرتے تھے کہ اہم کیسز میں ہم خیال ججز کو ہی شامل کرتے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا کہتے تھے، اور سردار طارق مسعود صاحب کا کہ ان کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اور اب جو قاضی گروپ کے ججز ہیں، تقریباً تمام اہم کیسز قاضی گروپ کے ججز کو دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی اعتراض اٹھاتے تھے قاضی صاحب کے جب وہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو رجسٹرار صاحب نے ایک آرڈر کو ریجیکٹ کیا تھا، ایک سرکولر جاری کیا تھا، اور اس کے اوپر بڑا سیخ پا ہوئے تھے قاضی صاحب۔ انہوں نے ایک نوٹ بھی لکھا تھا، ایک لیٹر بھی لکھا تھا حکومت کو کہ حکومت رجسٹرار صاحب کی جو سروسز ہیں ان کو واپس لے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ 14 دن کے اندر جو پٹیشنز ہوں گی
وہ لگ جائیں گی. لیکن یہاں پہ یہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی ان کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ میری پٹیشن 14 روز سے کئی اوپر دن ہو گئے ابھی تک نہیں لگی. اس کے ساتھ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کئی بار خط لکھ چکے ہیں, ان کی پٹیشنز نہیں لگی. لیکن اب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہے وہ کامیاب ہوئے اپنی پٹیشن کو اوپن کورٹ میں لگانے کے لیے. لیکن ایک دلچسپ صورتحال ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اب ظاہر اگر لارجر بینچ بنتا ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے تو اس کی کمبینیشن کیا ہوگی. ایک تو اس وقت جو سپریم کورٹ کے موجودہ ججز ہیں, 2 ججز کے اوپر تو اعتراض کر چکے ہیں آلریڈی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب. ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہے, اور دوسرا سردار طارق مسعود کے اوپر. اور دوسری طرف سے جو لوگ جو گروپ اس وقت مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس کو لے کے آئے ہوئے, انہوں نے اعتراض کیا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر. تو یوں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ تقریباً جو ججز ہیں یہ اس سے تو آؤٹ ہو جاتے ہیں, جو مطلب تقریباً 3 جج تو اگر آپ یہ دیکھیں تو اس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو کھیل ہے, آپ پیچھے بچ جاتے ہیں 12 ججز اور 13 ججز پیچھے بچ جاتے ہیں. اور 13 ججز میں سے ایک جج تو خود مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں, اور پیچھے 12 ججز. اور ظاہر ہے یا ان 12 ججز میں بھی جو قاضی صاحب کا جو گروپ ہوگا اسی کو ہی قاضی صاحب جو ہے وہ ممکن ہے یہ کیس سونپیں. اور چونکہ اطلاعات یہ ہیں, مختلف لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب یہ ٹھان چکے ہیں کہ انہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو اب سپریم کورٹ سے آؤٹ کرنا ہے. ایک انکشاف ہوئے ناظرین, وہ احمد میر صاحب نے کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. یا انہوں نے کہا کہ اندلیب عباس صاحب جو ہیں, صاحبہ جو ہیں, انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ نواز شریف جو ہیں, ان سے سوال پوچھا گیا کہ چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جو نواز شریف پاکستان آئے وہ تمام تر جو باریکیاں تھیں ان کو طے کر کے آئیں, اور جو باریکیاں جہاں سے طے ہوتی ہیں وہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس بار وہ کہتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے وہ شاید اس کے ساتھ وہ باریکیاں طے نہ ہو سکیں. یہ احمد میر صاحب کا خیال ہے, جس کو بہت سارے لوگ بائے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو قاضی صاحب نے کیا ہے اس میں اب کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی شک کی, کہ ہمیشہ جو وہی فیصلے کیے, وہی کیسز لگائے جس سے مسلم لیگ نواز کا اور خاص طور پہ نواز شریف کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت مشکل لگ رہا ہے, نواز شریف کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. جج محمد بشیر صاحب نے ان کے وارنٹ تو معطل کیے ہیں, لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے اندر اندلیب عباس صاحبہ بھی پوری طرح انوالو تھیں, لیکن آج انہوں نے جب استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا تو ان کے لیے سب ٹھیک ہو گیا. اور خدیجہ شاہ جو ہیں وہ چونکہ کوئی اعلان نہیں کر رہی ہیں, وہ اندر ہیں. اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جے یو آئی جو این پی کے لوگ ہیں, کچھ جے یو آئی کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ خٹک کے پاس جائیں, خٹک کی پارٹی کے اندر شامل ہوں. اور نواز شریف کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ جو 2 سیاسی جماعتیں ابھی بنی ہیں, خٹک کی سیاسی جماعت ہو یا علیم خان کی سیاسی جماعت ہو, تو وہ نواز شریف کے دل میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا کانٹا ہے, اور نہ ہی نواز شریف جو ہے ان کو ایسی حکومت نہیں لینی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے, 2024 کے اندر جو سلیکشن ہوگی وہ 2018 کے سلیکشن سے بہت بری ثابت ہوگی. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہوا ہے. ایک طرف اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ پورا جو سسٹم جس طرح سے نواز شریف کے ساتھ لیٹا ہوا ہے, تو ابھی تک تو یہ بات کہیں سے پروو نہیں ہو رہی کہ نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. لیکن آپ اگر عوام کو دیکھیں, اگر آپ عوام کی نبض کو دیکھیں, آپ اگر سرویز کو دیکھیں, مختلف لوگ سرویز کر رہے ہیں, مختلف ٹویٹر ہینڈلز کے اوپر سرویز ہو رہے ہیں, اور خلق خدا کیا کہتی ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت آسان ہے یہ بات سمجھنا کہ ووٹر کس کے ساتھ ہے, عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. چونکہ ایک شخص جس کی وزیر اعظم بننے کے لیے تمام تر راستے ہموار ہیں, کوئی ایک پتھر بھی اس کے سامنے نہیں ہے. آئے روز تحریک انصاف کے لوگ اعلان کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں, کوئی استحکام پاکستان کے اندر شامل ہو رہا ہے. اور تحریک انصاف ورکر کنونشنز کر رہی ہے, اور ایسے ورکر کنونشن ہوتے ہیں کہ وہ جلسہ بن جاتے ہیں. اور جس شخص نے وزیر اعظم بننا ہے اس نے ابھی تک اپنی الیکشن کمپین کا آغاز ہی نہیں کیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ شاید ان کو یہ احساس ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہو رہے, اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی ان کو ادراک ہے اس بات کا کہ نہیں, ان کے جلسوں کے اندر, ان کی کارنر میٹنگز کے اندر لوگ نہیں آئیں گے. ان کو سب سے بڑا خوف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے ایک دورہ کیا بلوچستان کا, اس کے بعد ان کا کوئی دورہ آپ کو نظر نہیں آتا. ان کی پارٹی کے اندر بشیر میمن اور باب پارٹی کے علاوہ
کسی کی کوئی شمولیت نظر نہیں آتی. ہاں ایک شمولیت نظر آتی ہے ان کی, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو انہوں نے کی کاف لیگ کے ساتھ. اور سلیم صافی صاحب کے پروگرام کے کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارا کچرا اور سارا گند میں اکٹھا کروں. تو اس وقت تو نواز شریف نے وہ کچرا تھوڑا بہت اکٹھا کیا تھا, لیکن آخری عمر میں اب وہ سارا کچرا اکٹھا کر رہے ہیں اور پورا جو ایک غلاظت کا ڈھیر ہے وہ اپنی سیاسی جماعت کو بنانے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.